کر کے رکھے ہیں۔ اسلام کے نوجوان دوستوں، یہی وجہ ہے قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کی دربار ہے وہ امام حسین سے سیکھ لی ہے۔ تو اپنے خاندان کو کسی روپیے دھن دولت گاڑی بنگلہ کسی چیز کے لیے نہیں لٹایا، گویا کہ دین اسلام کو بچانے کے لیے لٹایا ہے، اسلام کو بچانے کے لیے۔ اسی طریقے سے جو مسجدوں میں عبادت کر رہے ہیں وہ دین کے قرآن کو، نمازوں کو، روزوں کو، زکاتوں کو، حجوں کو، ان سارے چیزوں کو تفسیرات کے ساتھ بتا کر کے کہہ رہے ہیں، سمجھا کر کے کہہ رہے ہیں اے دنیا والوں، اے ایمان میں رہنے والوں، تمہارے گھر میں جو دین پہنچا رہا ہے وہ امام دین ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، حدیثیں کہہ رہی ہے۔ اسلام کے نوجوان دوستو، تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، ناجائز کام کرنا بند کر دو۔ اسلام کے نوجوان دوستو، آئے آج بتاؤ، محرم الحرام کی 29 تاریخ ہے، آخری دن، آخری جمعہ، اور یہ مہینہ تقویم کا مہینہ ہے، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ خون کی آنسو کے رونے کی مہینہ ہے، یہ مہینہ بھوکوں کی مہینہ ہے، یہ مہینہ صبر کرنے والوں کے لیے مہینہ ہے، اور جو صبر کیا ہے وہ امام حسین نے کر کے دکھایا ہے۔ اسی امام حسین کے بارے میں آج میں بات کروں۔ اسلام کے نوجوان دوستوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المکرمہ سے لے کر کے سفر کرنے کے بعد کربلا کے میدان میں پہنچے تھے، اپنے پورے قبیلے کو لے کر کے، اپنے خاندان کو لے کر کے۔ ان یزیدیوں لشکروں نے، ان یزیدیوں کتوں نے امام حسین کو دھوکے سے خطوط سے بلا لیا، اور امام حسین نے اپنے وشواس کو ثابت کر کے اسی خطوط کو پڑھ کے اور مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر کے، مدینہ المکرمہ کو چھوڑ کر کے کربلا کے میدان میں پہنچ گئے، اور پہنچ کر کے اپنے آپ کو ثابت کر دیے۔ گویا کہ آج کے دور میں امام حسین کے نام لینے والے نہ جانے کتنے لوگ ہیں، ہر گھر میں، ہر شہر میں، اور ہر ڈسٹرکٹ میں، اور یہاں تک کہ انڈیا میں نہیں بلکہ پورے دنیا کے اندر امام حسین کے نام لیتے ہیں۔ جو امام حسین اپنے گردن کو کٹا کر کے بتا دیا میں مر چکا ہوں، میں اپنی زندگی ختم کر چکا ہوں، پھر بھی میری زندگی ابھی بھی زندہ ہے، میرے نام لینے والے سارے قیامت تک نام لیتے رہیں گے۔ ہار کر کے پھر بھی امام حسین جیت چکے ہیں، اور جیت کر کے اور ہار گئے ہیں، ان کا نام نشان ختم ہو چکے ہیں یزیدیوں کا۔ اسلام کے نوجوان دوستوں، سوچیں کہ دین اسلام میں کتنی پاور ہے، دین مذہب میں کتنی پاور ہے۔ جو دین کے راستے کو اپنا لیتے ہیں گویا کہ وہ دنیا میں پریشان رہ سکتے ہیں۔ جس کے دل میں امام حسین کی محبت ہے، جس کے دل میں امام حسین کی عشق محبت سے لبریز ہے، یاد رکھنا دنیا میں پریشان ہو سکتے ہیں، اور مرنے کے بعد امام حسین کے ساتھ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ اسلام کے نوجوان دوستوں، وہ امام حسین کے خاندان ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 72 لوگ اپنے آپ کو شہید کراتے گئے۔ اب امام حسین کے خاندان میں کوئی نہیں ہے جنگ لڑنے والے، امام حسین کے خیمے میں صرف عورتیں بچی ہے۔ امام حسین کے خاندان میں امام حسین کے بھائی زین العابدین یہ بھی بھائی بچے ہیں۔
اور جنگ لڑنے کے لیے تیار تھے اور وہ بیمار تھے، بیمار تھے زین العابدین۔ جب اس خیمے سے نوجوان، بوڑھے، بچے سارے ختم ہو چکے تھے، دین اسلام کی خاطر گردن کو کٹا چکے تھے، دین اسلام کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو شہید کر دیے تھے، اس خیموں کے اندر جو نوجوان نورانیت سے، اپنی نور سے جو اس خیمہ کو چمکا رہے تھے، اسلام کے نوجوان دوستوں، وہ سارے کے سارے نورانیت کو سب کو شہید کر کے یزید لعین نے۔ امام حسین اس خیمے میں بچے ہیں، اکیلا مرد مجاہد، علی کے شیر، فاطمہ کی چھاتی سے دودھ پینے والے وہ شیر خوار امام حسین بچا ہے۔ امام حسین کے سارے خاندان کو ختم کرنے کے بعد امام حسین اپنے آپ کو ان یزیدیوں سے لڑنے کے لیے کربلا کے میدان میں گھوڑے پہ بیٹھ کر کے روانہ ہونے والے تھے اور کہہ رہے ہیں اے زین العابدین میرے بھائی، اب میں تجھے اکیلا چھوڑ کر کے کربلا کے میدان میں جا رہا ہوں۔ امام حسین اپنی بہن سکینہ سے کہہ رہے ہیں، اپنی بہن زینب سے کہہ رہے ہیں، اپنی بہن کلثوم سے کہہ رہے ہیں، اپنی بہن رقیہ سے کہہ رہے ہیں، اسلام کے نوجوان دوستوں ساری بہنوں کو کہہ رہے ہیں اے میری بہنوں یاد رکھنا میں تو اکیلا تمہارا بھائی ہوں، ان خیموں کو چھوڑ کے جانے والا ہوں، جانے کے لیے میرا بہت ہی ضروری ہے، اگر میں نہیں جاتا ہوں تو نانا کی دین کو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اسلام کے نوجوان دوستوں امام حسین نے سوچنے لگا کہ کہنے لگا اپنے آپ سے ان لعین یزیدیوں کو جا کر کے ایک بار میں سمجھا سکوں تاکہ جو حضرت اصغر نے اپنے آپ کو شہید کر دیے، حضرت علی عباس نے اپنے آپ کو شہید کر دیے، حضرت قاسم نے اپنے آپ کو شہید کر دیے، اس خیموں سے 72 کے 72 لوگ اپنے آپ کو شہید کرنے کے بعد بھی اے یزیدیوں اگر تم نے ان سارے لوگوں کو شہید کرنے کے بعد تمہاری پیاس نہیں بجھی ہے، تم خون پینے والے انسان ہو، تم درندے ہو، تم کتے ہو جو امام حسین کے خاندان کے خون پی رہے ہو، تم جن کی خون پی چکے ہو وہ دین اسلام نہیں ہے، وہ دین مذہب نہیں ہے، گویا کہ اے یزیدیوں میں امام حسین نبی کا نواسا ہوں، میں دین اسلام ہوں، اگر تم مجھ تک پہنچو گے تو دین اسلام کو ختم کرنے کے لیے دین اسلام تک پہنچو گے تو تم قاتل کہو گے، قاتل جو دین کا قاتل ہوگا، جو قرآن کا قاتل ہوگا، جو نماز کے قاتل ہوں گے اس کو بخشا نہیں جائے گا، اس کو کبھی آج سے لے کر کے قیامت تک تمہیں بخشائش نہیں کریں گے۔ یہ یزیدیوں کو سمجھا رہے تھے امام حسین، ایک ایک کر کے سب کو شہید کرانے کے باوجود بھی یزیدیوں کے ساتھ کہہ رہے ہیں اے یزیدیوں تم مجھ تک پہنچنے سے پہلے اپنی توبہ کر لو، اپنی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اگر تم نے توبہ استغفار کر لیے تو میں تمہیں سینے سے لگا کر کے کل بروز محشر میں ان سارے جو 72 لوگ شہید ہو گئے ہیں ان کی خون کی الزام میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی منگوا کر کے تمہیں جنت میں لے کے جا سکتا ہوں۔ وہ امام حسین کی نرم دل دیکھیے، وہ امام حسین کی صابر دیکھیے، صبر دیکھیے، وہ امام حسین کی صداقت دیکھیے، وہ امام حسین کی کلیجے کو دیکھیے کہ وہ اپنے خاندان کو لٹانے کے بعد پھر بھی اپنے دشمن کو سمجھا رہے ہیں۔ اسلام کے نوجوان دوستوں وہ یزید لشکر شیطان ملعون کی دماغ میں بھیجے میں کچھ بیٹھنے والے نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے اے حسین تمہارے خاندان کو ہم نے شہید کر دیے، مٹا دیے، ختم کر دیے، اب تم ڈٹ کے مارے ہمیں سمجھانے کے لیے آئے ہو۔ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، کہہ رہے ہیں وہ میرا نانا جان جو ہر چیز کو سمجھا
ہوں. یہ یزیدی ماننے والے نہیں ہے. یہ یزیدی کتے اپنے آپ کو فخر محسوس کر رہا ہے. امام حسین نے گھوڑے کو واپس لیے, خیمے میں لے کے گئے, اور امام حسین حضرت علی کی کرتا پہن لیے, جبہ پہن لیے, امامہ باندھ لیے, اور امام حسین اپنے ابا حضرت علی شیر خدا مشکل کشا کی تلوار ہاتھ میں لیتے ہیں اور گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں. گھوڑے پہ بیٹھتے ہی آخری سلام, خیمے میں کوئی سلام لینے والے مرد نہیں ہے, خیمے میں کوئی بچہ نہیں ہے, سارے کے سارے شہید ہو چکے ہیں. اس خیمے میں عورت ہی ہے. اسلام کے نوجوان دوستوں, ان عورتوں کو آخری سلام دیتے ہوئے کربلا کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں. ادھر سے ایک لعین بغاوت نے امام حسین کو دیکھنے کے بعد ایک تیر چلا دیتے ہیں. تیر چلاتے ہی امام حسین کے پیشانی کے اوپر سے نکل جاتے ہیں. امام حسین کہتے ہیں, اے یزیدیوں لشکروں, سنو, ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے, ابھی بھی تمہارے پاس موقع ہے. تم بھی نانا جان کے کلمہ پڑھتے تھے, تم بھی نمازیں پڑھتے تھے, تم بھی قرآن پڑھتے ہو, تم بھی دین کو مانتے ہو, ابھی بھی موقع ہے, تم استغفار پڑھ لو. اسی بیچ میں یزیدی لشکروں میں ایک لشکر یزیدی اپنے آپ پہ تیر چلا دیتے ہیں اور امام حسین کے چھاتی میں جا کے لگ جاتے ہیں. ایک دم امام حسین کی چھاتی کو چیر دیتے ہیں. امام حسین کہنے لگے, اللہم لبیک, اے پروردگار عالم, میں آج اپنے آپ کو شہید کرانے والا ہوں. اے اللہ اکبر کہتے ہوئے, نعرہ لگاتے ہوئے یزیدیوں کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. ایک کے بجائے 2, 3, 4 کو مار کے گرا دیتے ہیں, ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. ادھر یزیدی لشکروں کے بیچ میں ہنگامہ ہو جاتے ہیں. یزیدی کے جو سب سے بڑا لیڈر تھے وہ کہنے لگے, 1-2 کر کے مت جاؤ, یہ جو امام حسین ہے بہت ہی طاقتور ہیں, ان کی رگوں میں حضرت فاطمہ الزہرا کی خون دوڑ رہے ہیں, حضرت فاطمہ الزہرا کی دودھ دوڑ رہے ہیں. اسلام کے نوجوان دوستوں, یہ حضرت علی شیر خدا کی بازو ہے, تم اس سے نرم سے کام مت لو. اسلام کے نوجوان دوستوں, 1000 لوگ تلواروں کو لے کر کے امام حسین کے طرف ٹوٹ پڑتے ہیں. اسلام کے نوجوان دوستوں, امام حسین اپنے تلوار کو اوپر لہراتے ہیں, لہراتے ہی اپنے تلوار کو اوپر لہراتے ہیں اور لوگوں کے اوپر یزیدیوں کے اوپر چلاتے ہیں. ایسے کٹ جاتے ہیں جیسے کہ ڈھیر کے ڈھیر لگ جاتے ہیں. اسلام کے نوجوان دوستوں, گھوڑا بھی گرراہٹ کی طرح لڑ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں. گھوڑا بھی دوڑتے ہوئے تلوار چلا رہے ہیں, لوگ کٹ رہے ہیں, تلوار چلا رہے ہیں, یزیدی کٹتے جا رہے ہیں. یزیدیوں کے 22,000 سپہ سالار ایک اکیلا امام حسین کے پیچھے کتوں کی طرح پڑا ہوا ہے. وہ اکیلا امام حسین اپنے تلوار کو آسمان پہ لہراتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں, کیا دیکھتے ہیں, ادھر فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں, ادھر حضرت علی شیر خدا دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں علماء کرام کی تلوار امام حسین آسمان پہ لہرا رہے ہیں جیسے یزیدی کتے کٹ رہے تھے. گویا کہ اس طریقے سے کٹ رہے ہیں کہ آسمان سے ستارے آ کر کے امام حسین کی تلوار میں سما جاتے ہیں اور 22,000 لشکروں کے بیچ میں کٹ کر کے گرتے جا رہے ہیں. ایسا لگ رہا تھا چاند ستارے امام حسین کے تلوار میں سما گیا ہے. ایسا لگ رہا تھا حضرت نوح علیہ السلام ایک کشتی آ کر کے سوار ہو چکے ہیں. ایسا لگ رہا ہے حضرت علی کی بازو سما گئے ہیں. ایسا لگ رہا ہے حضرت صدیق اکبر کی بازو آ کر کے اپنے آپ کو طاقت دے رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے حضرت فاطمہ الزہرا کی خون ابھی ابل رہے ہیں, دودھ ابل رہے ہیں. امام حسین تلوار چلا رہے ہیں. اس طریقے سے یزیدی لشکر کٹ رہے ہیں جیسا کہ بتاتے ہیں جیسے ایک تلوار میں لاکھوں ہزاروں گازر کو کاٹ سکتے ہو. اسی طریقے سے امام حسین نے یزیدیوں کو گازر کی طرح, مولی کی طرح کاٹتے جا رہے ہیں. وہ بھوکا حسین, وہ پیاسا حسین, 10 دن سے کچھ کھایا نہیں, 10 دن سے کچھ پیا نہیں, اور روزے رکھنے والا امام حسین
کو ڈھیر لگاتے جا رہے ہیں، ایسے ڈھیر ہو چکے ہیں، گھوڑا بھی کہاں پیر رکھے، ایک دوسرے کے اوپر پیر رکھ رہے ہیں۔ گھوڑا تو گھوڑا ہے، گھوڑا بھی جوانی میں چلا ہوا ہے، گھوڑے کے اندر بھی پاور ہے، سارے یزیدیوں کو ایسے سمٹ کر کے مار رہے ہیں جیسا کہ بتاتے ہیں علماء کرام، کیسا ڈھیر لگا دیے ہیں، جیسا کہ تم ابھی پہاڑ کی اونچائی کو، چٹانوں کو دیکھ رہے ہو، اس یزیدیوں کی اس طریقے سے ڈھیر لگا دیے ہیں۔ وہ پیاسا حسین لڑتے جا رہے ہیں، اس کے سینے میں، اس کے جسم میں اس طریقے سے وار کر چکے ہیں۔ امام حسین زخمی ہو چکے ہیں، تیر سے زخمی ہو چکے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، 72 سے زیادہ تیر لگ چکے ہیں۔ وہ امام حسین کو کوئی روکنے والا نہیں، وہ امام حسین کی خون کو قاسم نہ روک سکا، وہ امام حسین کی خون جو حضرت عسکری روک سکا، وہ امام حسین کی خون کو جو 6 ماہ کی بچہ نہیں روک سکا، وہ امام حسین کی خون کو حضرت اکبر نہ روک سکا۔ وہ امام حسین اچانک رک جاتے ہیں تلوار چلاتے چلاتے۔ اسلام کے نوجوان دوستوں اچانک روک دیتے ہیں کربلا کے میدان میں، یزیدی لشکروں کے بیچ میں کوہرا مچ جاتی ہے، وہ حیران پریشان ہو جاتے ہیں۔ یزیدی لشکر کہہ رہے ہیں ایسا نہ ہو 22,000 شیپا سالار کے اندر ایک اکیلا مرد مجاہد جس کو امام حسین کہتے ہیں کبھی ایسا نہ کر دے، اپنی تاریخ مقرر کر دے کہ ایک امام حسین 22,000 لشکروں کو کاٹ کاٹ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، مولی کی طرح، گاجر کی طرح، ٹماٹر کی طرح کاٹ کر کے ڈھیر لگا دیے۔ کوئی ایسی کتاب نہ چھپ جائے، آج سے لے کر کے قیامت تک کوئی نام و نشان ہمارا نہ رہے۔ یہ یزیدی لشکر سوچ رہے ہیں امام حسین کو تلوار نے روک دی ہے، اس لیے روک دی ہے کہ آج ہم جس وجہ سے پریشان ہیں، امام حسین اس تلوار کو روکنے کی وجہ یہ تھی کہ عصر کا وقت ہو چکا تھا اور آزان ہو چکے تھے، تلوار روک دی امام حسین۔ تلوار روکنے کے بعد سارے یزیدی لشکروں کو سوچنے لگے اب یہ تلوار رک چکی ہے، اگر یہ فاطمہ تو زہرا کی خون میں ابال اٹھ چکے پھر ہمارے نام و نشان نہ رہیں گے۔ امام حسین کی کانوں میں جب آزان کی آواز آئی، کوئی اور جگہ سے نہیں، عرش معلیٰ سے آواز آئی، تلوار روک کر کے گھوڑے سے اترے ہوئے ہیں، اترنے کے بعد خون سے لت پت ہیں، نہائے ہوئے ہیں، وضو کیے ہوئے ہیں۔ اسلام کے نوجوان دوستوں تلوار کو اپنے پاس رکھ کر کے نیت باندھ لی ہے عصر کی نماز کے لیے۔ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، پہلا سجدہ کیے، دوسرا سجدہ کیے، تیسرا سجدہ کیے، چوتھا سجدہ کرنے کے لیے گئے۔ ادھر یزیدی لشکروں نے سوچا اگر یہ اکیلا بندہ، اکیلا مجاہد پھر سے تلوار کو لے کر کے گھوڑے کے اوپر بیٹھ گیا تو ہمارا نام و نشان نہ رہے گا۔ یزیدی لشکروں نے کہا اے یزیدیوں سنو، اب تمہارے پاس موقع ہے اور جاؤ، جیسے امام حسین سجدے پہ جائیں گے تم جا کر کے امام حسین کی گردن کو 2 ٹکڑے کر دو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دھوکے سے وار کر اسلام کے نوجوان دوستوں دین کی خاطر اپنے آپ کو شہید کر دیے۔ سنو، امام حسین کی گردن میں ان تلواروں کو ڈال کر کے حلق کے اندر اوپر کر دیے ہیں۔ یزیدی لشکروں کے بیچ میں ہنگامہ ہو گئے، خوشیاں منانے لگے، نکارے بج گئے، ڈھول تاشے بج گئے، ڈی جے باجے بجانے لگے، ناچنے گانے والے سارے آ گئے۔ اسلام کے نوجوان دوستوں امام حسین کی گردن میں ایک تلوار کو ڈال کر کے اوپر کر دیے ہیں، سارے لوگ نعرے لگا رہے ہیں، ڈی جے بج رہے ہیں، سارا کچھ بج رہا ہے۔ ادھر امام حسین کی جو باڈی ہے، امام حسین کے جو جسم ہے، فرشتے آتے ہیں 7ویں آسمان سے اور باڈی کو لے کے جاتے ہیں، ادھر آب زمزم آب کوثر سے نہلا رہے
رہے ہیں اسلام کے نوجوان دوستوں. ادھر یزیدی لشکروں نے ایک کوہرا مچا دیے ہیں, جھوٹ سے نکال رہے ہیں, اور امام حسین کے خاندان کے جتنے لوگ تھے, عورتیں تھے, سب کے ہاتھ میں بیڑیاں ڈال دی ہے, زنجیریں ڈال دی ہے, اونٹوں پہ بیٹھا دیے ہیں اور لے کے جا رہے ہیں. سر ننگا کبھی نہیں کرتی تھی امام حسین کے خاندان کی عورتیں. اسلام کے نوجوان دوستوں, اس بھیڑ میں امام حسین کے خاندان کی عورتوں کو سر سے دوپٹہ ہٹا دیے ہیں. دوپٹہ ہٹانا گویا کہ امام حسین کے خاندان کے اوپر جو ننگا کرنا سمجھتے تھے, پورے بدن سے کپڑے ہٹانے کو سمجھتے تھے, صرف سر سے دوپٹہ ہٹانے سے یہ سمجھتے تھے. اسلام کے نوجوان دوستوں, دوپٹہ ہٹا دیے عورتوں کے, اور گھوڑوں کے اوپر, اونٹوں کے اوپر اور بیٹھا دیے ہیں عورتوں کو, اور ان کو لے کے جا رہے ہیں. امام حسین کے جو حلق میں تلوار ڈال دیے ہیں, اور تلوار ڈالنے کے بعد ان کی یزیدیوں کی بھیڑ میں امام حسین کو ان یزیدیوں کے سر سے اوپر رکھا ہے. اوپر رکھنے کے بعد دیکھیں کیا معجزہ ہے, کیا قرآن پاک کی طاقت ہے, کیا دین اسلام کی طاقت ہے, کیا دین مذہب کی طاقت ہے. اسلام کے نوجوان دوستوں, یزیدی لشکر اپنے آپ میں تو معیور ہیں, اپنے آپ میں تو خوشی منا رہے ہیں, نکال بج رہے ہیں, لوگ ناچ رہے ہیں, لوگ ڈی جے بجا رہے ہیں, لوگ تاشے بجا رہے ہیں. اسلام کے نوجوان دوستوں, ادھر امام حسین کے گردن کو سب کے گردن سے اوپر ہیں اور پکار رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اے میرے ماں بہنوں, اے میری بہنوں, یاد رکھو, دیکھو تیرا امام اپنے گھر سے الگ کر چکے ہیں, دین کے لیے اپنے گردن کو کٹا چکے ہیں, اور جو گھر جسم رکھے ہیں وہ فرشتے اٹھا کر کے نہلا رہے ہیں. میرا سر کل بھی اونچا تھا ان یزیدیوں سے, اے میں زینب دیکھ لے, اے کلثوم دیکھ لے, میرا سر ابھی بھی کٹنے کے بعد ان سارے یزیدیوں سے اوپر ہے. میرا سر دیکھ, تمہیں یقین نہیں ہو رہا ہے, اے زمن دیکھ, یقین نہیں ہو رہا ہے کہ میں زندہ ہوں. قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جو دین کی خاطر اپنے آپ کو شہید کر دیے ہیں وہ مردہ نہیں ہے, زندہ ہے. وہ امام حسین کی زبان سے جو سارے یزیدیوں کی سر سے اوپر ہے قرآن پڑھتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں. زینب سن رہی ہے, کیا سن رہی ہے؟ امام حسین پڑھ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان. قرآن پڑھ کے جا رہے ہیں. زینب کہہ رہی ہے حقیقت میں جو دین کے راستے میں اپنے آپ کو شہید کر دیتے ہیں وہ مردہ نہیں ہے, وہ زندہ ہے. گویا کہ کل ان کے سامنے بھی ان کا سر اونچا تھا, آج مرنے کے بعد بھی امام حسین کا سر بلند ہے, آزاد ہے, اور فتح حاصل کر لیے ہیں. اسلام کے نوجوان دوستوں, میں ایک پوائنٹ کہنا چاہتا ہوں ان نوجوانوں سے, ان دنیا والوں سے, کہ آج ہم غمگین ہیں, مایوس ہیں, پریشان ہیں. شادی بیاہ میں اس طریقے سے خوشیاں مناتے ہیں جس طریقے سے امام حسین کی گردن کو کاٹنے کے بعد, تلوار ڈالنے کے بعد وہ جشن منا رہے تھے, ڈی جے بجا رہے تھے, نکالے بجا رہے تھے, گانے بجا رہے تھے, ناچ رہے تھے. اسی یزیدیوں کی ہم نقل کر رہے ہیں, کاپی کر رہے ہیں. آج ہم اپنے گھروں میں یا بیٹی کی شادی ہو, یا بھائی کی شادی ہو, یا لڑکے کی شادی ہو, ہم بھی اپنے گھروں میں ڈی جے بجاتے ہیں, ڈھول بجاتے ہیں, تاشے بجاتے ہیں, عورتیں ناچتی ہیں, گاتی ہیں. اسلام کے نوجوان دوستوں, اگر حقیقت میں ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں, آج سے توبہ استغفار کریں گے, امام حسین کے ساتھ ہو جائیں گے. جو توبہ استغفار نہیں کریں گے, ڈی جے بجائیں گے, گانے بجائیں گے, ناچ کریں گے شادیوں میں, تو یاد رکھنا وہ یزیدی لشکروں کے ساتھ ہوگے. نعوذ بک من ذلک. اسلام کے نوجوان دوستوں, ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں؟ ناجائز پیسہ خرچ کرتے ہیں چند گھنٹے کے لیے, 1 گھنٹے کے لیے, 2 گھنٹے کے لیے, اور ہماری ایمان خارج ہو جاتی ہے. ہم ایمان کے دائرے سے خارج ہو جاتے ہیں, استقلال کے مسلمان رہ جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے آج توبہ استغفار کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہماری توبہ کو قبول عطا فرمائے. استغفار استغفار استغفار
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.